السلام علیکم، کے ٹی وی آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کچھ دن قبل ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، جو کہ تھی مرزا مسرور کی، جو کہ قادیانی جماعت کے سربراہ ہیں، جو مبینہ طور پر اس ویڈیو میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ان کا استعمال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور تمام پیغمبروں پر ایمان نہ لائے۔ ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت کا جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ دیگر مذاہب کے خلاف اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی مرزا غلام قادیانی کی ایسی تحریرات موجود ہیں جو کہ انتہائی توہین آمیز ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان نے ان کے لٹریچر کے اوپر بین لگایا اور اعلیٰ عدالتوں نے بھی ان کے لٹریچر کو چھاپنے پر، بانٹنے پر جو ہے پابندی عائد کی۔ لیکن اب موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانی جماعت کی جانب سے اب اس قسم کا جو توہین آمیز جو مواد ہے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے وائرل کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف بھی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس قسم کے مواد کو پھیلا کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ہمارے سامنے ایک درخواست آئی جو کہ اسلم پرویز صاحب نے دی، جو کہ سربراہ ہیں پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے، اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان میں بہت سرگرم ہیں، ان کے حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ سر، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے کے ٹی وی کو ٹائم دیا۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا بھی رانا صاحب، اور کے ٹی وی کا بھی، کہ جو یہاں پر تشریف لائے اور آج ایک اہم مسئلے پر ہم گفتگو کرنے کو ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور مزید پس منظر یہ بتاتا چلوں کہ اسلم صاحب کی جانب سے سائبر کرائم ایف آئی اے لاہور میں درخواست یہ جمع کرائی گئی کہ انہوں نے اس درخواست میں یہ لکھا کہ انہوں نے مرزا مسرور کا یہ توہین آمیز ویڈیو جو ہے اس کو دیکھا، اور انہوں نے یہ اس درخواست میں لکھا ہے کہ مرزا مسرور جو کہ قادیانی جماعت کا سربراہ ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ سر، میں آپ سے یہ پہلا کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ویڈیو آپ نے کب دیکھا، اور پھر آپ کو کیسے یہ احساس پیدا ہوا کہ آپ کو اس کے متعلق درخواست دینی چاہیے؟ مسیح یسوع کے قادر جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18 تاریخ کو میں اپنے گھر میں موجود تھا، اور پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ جو پریزیڈنٹ ہیں ولیم جوید صاحب، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ آفتاب گل جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور یہاں پر ہم پارٹی کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران جو ہے میں نے اپنے نمبر سے میں نے اپنی فیس بک کھولی ہے، اور فیس بک پہ جب میں نے دیکھا تھوڑا آگے جا کے، تو مجھے ایسی چیزیں پڑھنے کے ملی جو مسیح یسوع کی شان میں گستاخی تھی، اور میں نے غور سے پھر میں نے دیکھا کہ وہ تو ساتھ ایک ویڈیو بھی اٹیچ ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو سنا، پھر ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے تلاش کیا کہ یہ بندہ کون ہے، چونکہ میرے نزدیک اس سے پہلے میں مرزا مسرور احمد جو ہے آمدیہ جماعت کا جو سربراہ ہے، میں نہیں انہیں جانتا۔ جماعت کا نام میں نے سنا ہے، جماعت کے لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن مجھے چونکہ کبھی ایسی ہماری ان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، بطور پاکستانی ہم اکٹھے ضرور یہاں رہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ پگڑی والا شخص جو شکل سے صورت سے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، پنجاب کے کلچر کے حساب سے وہ ایک معزز شخصیت لگ رہا ہے، لیکن جو وہ اپنے منہ سے بول رہا تھا وہ انتہائی غزیل بات تھی، انتہائی وہ غزالت اپنے اندر سے نکال رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے سب قادیانیوں پر کہ وہ اسے اپنا سربراہ مان رہے ہیں، جو مسیح یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جس کی ایک آواز سے مردے قبروں میں سے زندہ ہو کر اٹھ کر خدا کے نام کی تمجید کرنے لگے، جس کے چھو لینے سے کوڑی پاک صاف ہوئے، اندھوں نے دیکھنا شروع کیا، وہ اس کے خلاف اتنی غلیظ باتیں کہہ رہا ہے، اور میں
سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس سے نہ صرف مسیحوں کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، مسلمان لوگ بھی بھڑکے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے بھی بڑا دکھ فیل کیا ہے کہ ایک نبی، ایسا نبی جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، جس کی عصمت جو ہے اس کے چرچے قرآن پاک میں ہیں، تمام الہامی کتابیں اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ ایک پاک ترین شخصیت ہیں. ان کے متعلق مرزا مسرور احمد کا ایسا گھٹیا بیان، ایسی اس کی گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے انبیاء کے خلاف زہر اگلتا ہے. پاکستان مسیحا ملت پارٹی اس سارے جو سینیریو ہے اس میں اب آگے بڑھے گی. ہم دیکھیں گے کہ کیا اور کوئی لٹریچر یا اور کوئی چیزیں تو نہیں جو قادیانی سربراہ جو ہے وہ مسیحیوں کے خلاف چھاپ رہا ہے، یا ایسی کوئی ویڈیو اور تو نہیں. ہمیں ان ساری چیزوں سے اب آگاہی حاصل کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام مسیحی علماء، تمام چرچز جو ہیں وہ بھی خدا کا خوف کھائیں، اور مسیح یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جس کے وہ پیروکار ہیں، اب اس کی حرمت کے خلاف اگر کوئی اٹھ کھڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بائبل مقدس کی تابع داری میں اسے ضرور جواب دیں. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مزید اب آپ کا قانونی طور کے اوپر آگے کیا لایا عمل ہے، اور آپ اس میں مزید جو ادارے ہیں ان کا کیا آپ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، اور جو آپ نے درخواست دی وہ ابھی تک اس کا پروسیس کہاں تک پہنچا؟ یہ جی، جب ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اس کے بعد ہم نے طے کیا کہ ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور ہم نے ایک لاہور FIA جو سائبر کرائم کا سربراہ ہے ان کو ایک درخواست دی ہے، ڈائریکٹر صاحب کو. لیکن کئی دن روز گزر گئے. پہلے تو وہاں درخواست وصول کرنے میں بڑی دقت تھی جی، کبھی کمپیوٹر نہیں ہے، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی آپریٹر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. ریاست میں لوگوں کو انصاف مہیا کرنے میں دیری ہونا کا مطلب ہے ملزم کو رعایت دینا، اور ملزم کو رعایت دینے کا مطلب ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا. جب آپ ملزم کو رعایت دیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آج کے دن تک FIR درج نہ ہونا، مرزا مسرور احمد کے خلاف، جس کے خلاف ثبوت ہے کہ وہ ایک ویڈیو میں بڑی دلیری کے ساتھ مسیح یسوع کے بارے میں، جسے قرآن پاک میں عیسیٰ کا لقب دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایسی گھنونی باتیں کہ جی وہ نشے میں تھے. جب انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا، وہ نشے میں تھے. دیکھیں وہ پاکیزہ شخصیت جس کو انہوں نے نشہ پینے والا قرار دیا. میں کہتا ہوں کہ مسیحیوں کو اب قانونی طور پر اس کے خلاف کارروائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور جمہوری اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. سب لوگوں کو اس کے خلاف سوشل میڈیا میں اسے جواب دینا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم بائبل کے پیروکار ہیں، ہم امن کے بادشاہ کے پیروکار ہیں. ہم امن سے انہیں جواب دیں گے اپنے ملک کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر. اچھا سر، جیسا کہ گفتگو آپ نے بھی فرمایا پہلے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت کے جو مذہبی لٹریچر ہے جس کو وہ اون بھی کرتی ہے، اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ توہینات کی گئی ہیں مقدس شخصیات سے متعلق، حتیٰ کہ مسلمانوں سے متعلق بڑی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے، ہندو کمیونٹی سے متعلق، کرسچن کمیونٹی سے متعلق، خاص کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. تو اس سے متعلق بھی کیا آپ کو لائحہ عمل بنائیں گے مزید کو جو ان کا اس قسم کا توہین آمیز لٹریچر ہے اس کو آپ جو ہے وہ تھورلی اپنا جو کوئی ایسی کمیونٹی میں اس کو اور ایسا گروپ بنا کے یا کوئی کمیٹی تشکیل دے کے اس کو تھورلی دیکھا جائے، اور مزید اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر بھی پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ
یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ کسی کے کو اپنے مذہبی لٹریچر کا نام دے کے کسی کو غلیظ گالیاں دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی واحد پاکستان میں ایسی جماعت ہے کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق، بے شک وہ اقلیت کی جماعت ہے، لیکن باؤنڈر لیبروں کے لیے جتنے جبری مشقت کا شکار لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سندھی ہیں، وہ بلوچی ہیں، سب کے لیے ہم کام کرتے ہیں ان کے بنیادی حقوق کے لیے. اب رہی کہ انبیاء کے خلاف یا کسی مذہب کے خلاف قادیانی سسٹم جو ہے ان کا بغاوت کرنا یا ان کا کوئی ایسی تحریک چلانا سوشل میڈیا پہ یا تحریری شکل میں، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. لیکن مسیحا ملت پارٹی اس میں تمام اپنی کمیونٹی کی لیڈرشپ کو اکٹھا کریں گے ہم، اور ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے اور پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے، ریسرچ کریں گے اس میں بالکل کہ کہاں کہاں مواد ہمیں مل سکتا ہے، اور اس مواد کے بعد جہاں جہاں انہوں نے انبیاء کے خلاف، وہ پرافٹ محمد پیس دی اپان ہم کے متعلق ہو، وہ حضرت موسیٰ کے تعلق سے ہو، وہ مسیح یسوع کے تعلق سے ہو، ہم ہر نبی کے تعلق سے جو معاملات انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس پہ بڑے پیمانے پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں بہت افسوس ہوا ہے اس بات کا کہ قادیانی جنہیں ہم، جب سے میں نے آنکھ کھولی میں تو انہیں مظلوم سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان میں مولویوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ تھوڑے ہیں ان کو یعنی اب میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ دیکھیں وہ تو مظلوم نہیں بلکہ وہ تو مظلوم کی شکل اختیار کر کے جو ہے وہ ظالم کا بڑا رول ادا کر رہے ہیں، ظالم جیسا بڑا رول ادا کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے کسی نبی کے خلاف اپنے منہ کو کھولنا، اس کی سزا جو ہے وہ زمین سے نہیں آسمان سے آتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا KTV کو. جی ناظرین، آپ نے جو گفتگو سماعت فرمائی، میں یہاں پر گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع ایسے آئے ہیں جس میں مسلمانوں کی جانب سے بھی جو ہے یہ درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی اس قسم کا جو توہین آمیز مواد ہے اس کو پھیلا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے اسلم صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ انتہائی سست روی کا شکار ہیں اس معاملے کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. جتنے اس قسم کے کیسز ہیں اور جتنے بھی توہین امیز مواد اور نفرت انگیز مواد ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے PTA جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی کمیٹیز تشکیل دینی چاہیے اور ایسے IT کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو ہائر کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کا جو توہین امیز مواد ہے خاص طور پہ جو قادیانی جماعت کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے. حسن رانا کو KTV آفیشیل کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.